اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ان 7 چیزوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ جن کی محبت میں انسان اخروی زندگی کو بھول جاتا ہے۔ فرمانے والی تعالی ہے زینا للناس، لوگوں کے لیے آراستہ کی گئیں خواہشات کی محبت، من النساء عورتوں سے، والبنینا بیٹوں سے، والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة سونے اور چاندی کے تلے اوپر ڈھیروں سے، والخیل المسومة نشان کیے ہوئے گھوڑے، والانعام اور چوپائے، والحرث اور کھیتی باڑی۔ یہ 7 چیزیں یعنی عورتیں، بیٹے، سونا اور چاندی، گھوڑے، چوپائے اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو جیتی دنیا کی پونجی ہے۔ واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ پچھلی آیت میں ایک جنگ کا ذکر تھا، اب جنگ کے سبب کا ذکر ہے کہ دنیا کی محبت ذریعہ قتال ہے۔ اگر سب لوگ خدا پرست ہو جائیں تو جنگ کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ پچھلی آیت میں مال اور اولاد کے بیکار ہونے کا ذکر تھا، اب یہ فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ بیکار چیز سے انسان ایسی محبت کرتا ہے کہ آخرت کو بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کی حقیقت سے وہ غافل ہے۔ سورہ آل عمران کی شروع میں عرض کیا گیا کہ ابو حارثہ نے حضور علیہ السلام کے سچے ہونے کا تو اقرار کیا اور ایمان لانے سے معذرت کی، اور یہ کہا کہ مجھے اپنے مال چھن جانے کا اندیشہ ہے۔ پھر واقعات سنا کر بتایا کہ جس مال کی محبت میں انسان ایمان کھو بیٹھتا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ مصیبت کو وہ مال دور نہیں کر سکتا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان اس باطل چیز پر ہی فریفتہ ہے، غرض کے دنیاوی سامان کی بیکاری ثابت کی جا رہی ہے۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد مدینے کے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی اور آنے والی مصیبتوں سے ڈرایا، تو انہوں نے اپنے مال اور اسباب کے بھروسے پر کہا کہ جب ہم سے لڑو گے تو ہم تمہیں بتا دیں گے۔ اس آیت میں ان کے اس خیال کی تردید کی جا رہی ہے کہ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، حقیقت میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ دنیا فانی ہے، مقام عبرت ہے، عالم میں باقی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے پریشان خواب، مگر اس چشم حقیقت بیں پر دنیاوی لذتوں اور اس کے سامان پر محبتوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ انسان عورتوں، اولاد اور سونے چاندی کے ڈھیروں اور اچھے گھوڑوں اور گائے بیل، اونٹ اور کھیتی باڑی کی محبت میں ایسا پھنسا ہے کہ اسے آخرت کے سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ وہ عالم آخرت پر دنیا کو ترجیح دے رہا ہے اور چند روزہ عیش کے لیے کفر، بے دینی، گناہوں میں مبتلا ہے اور عالم باقی کی خوبیوں سے بے خبر ہے۔ انسان کو دنیاوی سامان، خصوصاً روپیہ، پیسہ، مال، دولت، یہ چیزیں اندھا کر دیتی ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ جب میں دولت کا مالک ہو گیا تو دنیا کا مالک ہو گیا، کیونکہ اس سے وہ ہر چیز خرید سکتا ہے۔ اس نشے میں وہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو، سب کو بھول جاتا ہے، ان سے بغاوت کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ یہ چیزیں صرف زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، نہ انسان ان کو ہمیشہ جو ہے وہ استعمال کر سکتا، نہ وہ یہاں ہمیشہ ٹھہر سکتا ہے، نہ اس کے لیے یہ چیزیں ہمیشہ کارآمد ہے۔
اللہ کے پاس اس سے زیادہ بڑا عہدہ اور لذیذ روحانی اور جسمانی نعمتیں موجود ہیں، لہذا اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ادھر کو رغبت کرنا چاہیے۔ اگرچہ انسان کے علاوہ جنات، جانور وغیرہ میں بھی محبت کا مادہ ہے، مگر اس آیت میں چند وجہوں سے خاص انسان کا ذکر فرمایا گیا۔ زینا للناس، کہ انسان کو ان نعمتوں کی زینت دی گئی۔ ایک یہ کہ ان مذکورہ 7 چیزوں سے محبت صرف انسان کو ہے، جانوروں کو محبت صرف کھانے اور اولاد سے ہے۔ دوسری یہ کہ انسان کی محبت ان چیزوں سے دائمی ہے، دوسروں کی محبت عارضی ہے۔ جانور کچھ دن کے بعد بچے کو بھول جاتے ہیں، انسان اولاد سے مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد تک محبت کرتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان ان کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، بیوی بچوں کی خاطر وہ حرام مال کمانے کی طرف کو مائل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو بھول جاتا ہے۔ دوسری مخلوق میں یہ عیب نہیں ہے۔ چوتھی یہ کہ چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اس میں پابندیاں بہت زیادہ ہیں۔ عشق و احکام انسان کے ذمے ہیں، اسے دوسروں سے محبت کر کے ان سے بے پرواہ ہو جانا زیادہ خطرناک ہے۔ ان وجوہ سے خصوصیت سے یہاں انسان کا ذکر ہوا، فرمایا گیا زینا للناس حب الشہوات من النساء۔ یہ بات یاد رہے کہ انسان اس ناسمجھ بچے کی طرح ہے جو ہر کھلونے پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو اسی کو اپنی حقیقی قیام گاہ سمجھ بیٹھا، وہاں سے آنا نہیں چاہتا تھا۔ جب باہر آیا تو اس کو یاد کر کے رو رو کر شور و غل مچایا، یہاں آ کر اسے اپنا مقام سمجھ گیا اور اس پر عاشق ہو گیا کہ یہاں سے اب جانا ہی نہیں ہے، ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، یہ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ ہیں، یہ سمجھ بیٹھا۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ دنیا اس عالم کے مقابلے میں ایسی ہی تنگ و تاریک اور تکلیف دہ ہے جیسے اس دنیا کے مقابلے میں ماں کا پیٹ۔ جیسے ماں کے پیٹ میں ہمیشہ قیام نہیں تھا، ایسے ہی یہاں اس دنیا میں ہمیشہ قیام نہیں ہوگا۔ اسی لیے اس آیت میں اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے واللہ عندہ حسن المآب فرما کر آخرت کا شوق دلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، لہذا اس ٹھکانے کو حاصل کرنے کے لیے تم تیاری کرو، اور وہ تیاری ہوگی اتباع جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر کے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب